ہماری ایک جاننے والے کی شادی ہونے والی ہے۔ ان کے گھر والوں نے ان کا رشتہ ان کی رضامندی سے طے کیا ہے۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش تھیں پر اب وہ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ ان کے ہونے والے صاحب ہیں جو شادی کی رات ان کا امتحان لینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ہماری جاننے والی اس امتحان میں فیل ہونے سے ڈرتی ہے۔ انہوں نے بہت سی عورتوں کو اس امتحان کے بعد طلاق ملتے دیکھا اور سنا ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی پر وہ اتنی پریشان ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہیں۔ پڑھی لکھی خاتون ہیں، سب جانتی ہیں پر ان کے صاحب نہیں جانتے۔ حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، اچھی نوکری کرتے ہیں، فارغ وقت میں کتابیں پڑھتے ہیں، 2-4 ممالک کا سفر بھی کر چکے ہیں، دنیا کے ہر موضوع پر گھنٹوں بول سکتے ہیں، اس کے باوجود ایسی چھوٹی اور گھٹیا سوچ رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ اس موضوع پر بھی ان سے 2-4 جملے بلوا لیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور ان کی پریشانی بھی کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کے صاحب تو واضح اشارے دے چکے ہیں۔ کہنے لگیں اب سوال جواب چھوڑو اور میری مدد کرو، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو جو کم سے کم یہی بتا دے کہ امتحان دینے کے لیے میرے پاس مطلوبہ اہلیت ہے یا بھی نہیں۔ اتنے سال گزر گئے، بچپن ایسی بے فکری میں گزرا، کراٹے بھی سیکھا، تیراکی بھی کی، گھڑ سواری بھی کی، پچھلے کئی سالوں سے جم بھی جا رہی ہوں۔ امی روکتی رہتی تھیں، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ کھیلو، بھاری سامان نہ اٹھاؤ۔ میں نے کبھی ان کی نہیں سنی۔ مجھے ان کی باتیں دقیانوسی لگتی ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں تو میں کبھی ان کی حکم عدولی نہ کرتی۔ ان کی یہ بات سن کر ہمیں اپنی یونیورسٹی کی ایک دوست یاد آگئی جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی امی کی ہر بات سنی اور مانی۔ اس کی امی نے اسے جیسے کہا اس نے بالکل ویسے ہی کیا۔ اپنی شادی سے پہلے وہ بھی پریشان تھی، یعنی معاملہ امی کی بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں ہے بلکہ اس سوچ کا ہے جو عورت سے اس کے گزرے ہر دن کا حساب مانگنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ ہماری دوست کی شادی کے بعد ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی سے پہلے اتنی ہی آزاد زندگی گزار رہے تھے جتنی ہمارے ملک کے بہت سے مرد گزارتے ہیں، جو چاہا کر لیا، جو چاہا پا لیا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ شادی طے ہوتے ہی انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دیں۔ دوستوں نے روکا تو کہنے لگے سزائے موت کی قیدی کی بھی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ میں بھی اپنی آخری خواہشات پوری کر رہا ہوں۔ ان کی شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ روزانہ نفل پڑھتی ہے۔ آخر اللہ نے انہیں اتنے نیک شوہر سے نوازا ہے جس نے ان سے نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اسلام میں غیر محرموں کا آپس میں بات کرنا منع ہے۔